بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا میرا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ ہمارا جو سلوک ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، خاص طور پہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر خاص طور پہ، وہ اس قسم کا سلوک ہوتا جا رہا ہے جس کو دیکھ کے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ میں بھی ان بدقسمت لوگوں میں سے شامل ہوں جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا جس وقت میرے ماں باپ جس دنیا سے چلے گئے۔ میرے والد صاحب ابھی 50 کے ہوئے تھے، 51 کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا۔ میری والدہ 48 کی ایج کی میں چلی گئی، یعنی کہ ابھی وہ جوانی تھی جس کے اندر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور میں چھوٹا تھا، میں کالج میں پڑھتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی۔ میں ان بدقسمت اولادوں کو دیکھ رہا ہوں۔ میں کینیڈا میں تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے سے مقیم، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں نہایت تکلیف دہ سلوک ہے۔ ماں باپ بلکہ ان کو بلاتے ہیں اپنی خدمت کے لیے پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے، اور یہ ہوتا ہے کچھ عرصے بعد، کیونکہ وہ سیٹل ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا ایک کی وفات ہو جاتی ہے، تو جو باپ یا ماں جو بچتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہاں کا سسٹم ہے کہ اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤسز میں ماں باپ کو داخل کرا دیتے ہیں، اور شروع میں تو آنا جانا رکھتے ہیں، ملتے ہیں، پھر اس کے بعد مہینوں بعد جا کے کبھی شکل دکھاتے ہیں، وہ بھی بار بار فون کرنے کے باوجود۔ اس قسم کے کئی واقعات جو سے میری نظر سے بھی گزرے ہیں، اور میں بھی اس کے اندر انوالو ہوا، لوگوں کو سمجھاتا بھی رہا۔ تو پچھلے دنوں نہیں بلکہ یہ چند سال پہلے کی بات ہے، امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے ایک پیغام دیا جو خاص طور پہ جو شاید خطبے کے موقع پہ تھا۔ انہوں نے ماں باپ کی خدمت کے بارے میں، وہ ناظرین آپ سن لیجئے، اور اس کے بعد میں مزید بات کروں گا۔ بعض لوگ لکھتے ہیں، بلکہ ہمارے ملکوں میں بھی برے صغیر وغیرہ میں، کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، وجوہات ہیں، ایک بوجھ سمجھتے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں کہ جماعت بھی ایسے بوڑھوں کے مراکز کھولے جہاں یہ بوڑھے داخل کروا دیے جائیں، کیونکہ ہم تو کام کرتے ہیں، بیوی بھی کام کرتی ہے، بچے اسکول چلے جاتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو بوڑھے والدین کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس لیے سنبھالنا مشکل ہے۔ کچھ خوف خدا کرنا چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، اور اس عمر میں ان پر رحم کے پر جھکا دو، جس طرح بچپن میں انہوں نے ہر مصیبت جھیل کر تمہیں اپنے پروں میں لپیٹے رکھا تھا۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف کسی نے پہنچانے کی کوشش کی تو مائیں شیرنی کی طرح جھپٹ پڑتی تھی۔ اب ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو کہتے ہو کہ ان کو جماعت سنبھال لے۔ جماعت سنبھالتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لیکن ایسے بوڑھوں کو جن کی اولاد نہ ہو یا جن کے کوئی اور عزیز رشتہ دار نہ ہوں، لیکن جن کے بچے ان کو سنبھالنے والے موجود ہوں، تو بچوں کا فرض ہے کہ اپنے والدین کو سنبھالیں۔ تو ایسی سوچ رکھنے والوں کو اپنی طبیعتوں کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا امام جماعت احمدیہ کا پیغام۔ بات یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ بوجھ محسوس ہونے لگتے ہیں لوگوں کو، اور وہ ٹالتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اگر 2-3 بہن بھائی یہاں موجود ہو تو وہ ٹالیں گے، اور وہ ٹالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، اور جس کے بعد یہ فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ ان سے مستقل جان چھڑانے کا یہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ گر جاتے ہیں، یہ ان کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ وہ ان کو اولڈ ہاؤسز میں جمع کرا دیتے ہیں۔ وہ بیچارے وہاں پہ سسک سکتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی ایک کی وفات ہو رہی ہے، کبھی دوسرے کی ساتھی کی وفات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ 80+ یا اس سے زیادہ 70+ کے لوگ ہوتے ہیں جو کوئی بیماری میں تو نہیں ہوتے ایسی سنگین، لیکن وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے وہ بدبخت اولادیں
کہ جب آپ کیڑے سے تھے ذرا سے، آپ کو ماں نے یا باپ نے کیسے پالا، کس طریقے سے آپ کی نگہداشت کی، آپ کو کس طرح وہ سنبھالتے رہے. لیکن یہ تمام چیزیں وہ کیونکہ ان کے آرام میں، ان کی عیاشیوں میں فرق آتا ہے، اور ان کی جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی بیویوں کے آرام میں فرق آتا ہے. وہ کرتے یہ ہیں کہ ماں باپ سے جان چھڑاتے ہیں. ایسی ایک فیملی جو سی ہے میری نظر سے بھی گزری. میں نے کافی عرصے سے ان کی والدہ جو سی ہیں مجھے فون کر رہی تھیں کہ نا میں یہاں پہ میں بڑی تکلیف میں ہوں. 80 سال کے قریب ان کی عمر ہے. ان کے 2 سال پہلے ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کی دوسرے بچے جو سے ہیں بڑی محبت میں ان کو یہاں سے ٹورانٹو سے لے جا کے اگلے ہی دن وہ ان کو ایڈمنٹن لے گئے، اور ایڈمنٹن میں جا کے ان کو رکھا، کچھ دن رکھا. اس کے بعد وہ تنگ پڑ گئے اور انہوں نے جا کے کیونکہ ان کی عیاشیوں میں فرق آتا تھا، انہوں نے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا. اب اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کے بعد ان کے ساتھ ان کا رابطہ بس فون پہ تو موجود ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ جو وہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں میں رہوں، اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں میں رہوں، جس طرح سے ہمارے بزرگوں کی خواہشات ہوتی ہیں. لیکن اس خواہشات کو بالکل قطع نظر رکھتے ہوئے انہوں نے جو ان سے ملنا ملانا کیا، ان کو بلکہ فون کرنے بھی کم کر دیا، کوئی فون نہیں اٹینڈ کرتے. انہوں نے کہا کہ مجھے اب یہ بچے فون بھی اٹینڈ نہیں کرتے میرا. تو ان کے ایک لڑکے سے رابطہ ہوا جس سے کہا گیا، تو کہتا ہے یہ میں سوچ رہا ہوں کہ جو ان کو لاؤں کہ نہ. حالانکہ وہ گھر جو سا تھا ان خاتون کا تھا جو ان کو گھر ملا ہوا تھا. اس گھر سے ان کو بیچاری کا اس عمر میں بے دخل کرنا نہایت تکلیف دہ بات ہے. اگر وہ صاحب جو ان کے بچے ہیں میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، تو میں ان کو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم ہے. آپ اپنی والدہ کو اپنے گھر میں لے کے آئیں اور عزت سے رکھیں، اور ان کو اس طرح سے مت ماریں. نہیں تو میں باقاعدہ نیکسٹ ٹائم جب پروگرام کروں گا تو ان کا نام لے کے ان کا فون نمبر تک دوں گا میں یہاں پہ. یہ میں ان کو بالکل یہ بتا رہا ہوں. میں یہ کوئی کسی کا ڈر نہیں، میں کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے. اور ان لوگوں کا میں نام بھی دوں گا اور ان کے ایڈریس بھی بتاؤں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی والدہ کو بورڈنگ میں داخل کرایا. وہ چلتی پھرتی ہوش حواس والی خاتون ہے. انہوں نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہے. وہ ایک اچھی نمازی پرہیزگار خاتون ہے. ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. وہ ڈیتھ بھی جس طرح سے ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کتنی تکلیف دہ صورتحال تھی بیچاروں کی. تو بہرحال یہ ان تمام لوگوں کو ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں، اور ان کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں. یہ آپ کو موقع اگر آج ملا ہوا ہے تو اس کو ضائع مت کریں. میں ایسے بہت سارے اور لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے ماں باپ کو پاکستان سے لا کے یہاں خدمت کر رہے ہیں. اس کا میں نام لینا فخر سے سمجھتا ہوں. ان کا نام ہے عامر قریشی، اسکین اکاؤنٹنگ والے. وہ اپنے ماں باپ کو یہاں لے کے آئے. اپنی والدہ بیچاری پچھلے دنوں ان کی والدہ کی بھی کا انتقال ہو گیا. والد کی وہ خدمت جس طرح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. میں ان کا نام فخر سے لوں گا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. اور جو نئی خدمت کر رہے ہیں میں ان کا بھی نام لوں گا. اور میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنا قبلہ کو درست کریں. نہیں تو مجھے کسی کا کوئی شرم نہیں ہے اس بات کے اندر کہ میں ان کا نام نہ لوں. اگر میں ایک اچھے آدمی کا نام لے سکتا ہوں تو ان لوگوں کا بھی نام لوں گا جو لوگ اپنے باپ کی خدمت نہیں کریں. ناظرین، مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناظر، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، اور اگلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. ناظر.